بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ، جو آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل ہی فوت ہو چکے تھے۔ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب تھے۔ انہوں نے آپ کی سرپرستی فرمائی۔ اس زمانہ میں عرب میں دستور تھا کہ شریف خاندانوں کے بچے دیہاتوں میں پرورش پاتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک خاتون حضرت بی بی حلیمہ پرورش کے لیے لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال تک حضرت بی بی حلیمہ کے پاس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال میں 2 مرتبہ حضرت بی بی آمنہ سے ملنے آتے۔ اس کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ مہربان دادا حضرت عبدالمطلب نے، جن کو اپنے پوتے سے بہت محبت تھی، ان کی پرورش اپنے ذمہ لے لی۔ خدا کی شان کہ دادا کا سایہ بھی زیادہ عرصہ تک نہ رہا اور والدہ کے 2 سال بعد ہی دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 برس کے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش حضرت ابو طالب آپ کے چچا نے لے لی۔ چچا کو اپنے بھتیجے سے بے حد محبت تھی اور بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ عرب کی حالت اس وقت بہت خراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے درمیان رہ کر پرورش پائی۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا انہی لوگوں میں تھا، مگر آپ نے کوئی بھی بری عادت نہیں لی۔ آپ کے ہر کام میں صفائی ستھرائی پائی جاتی۔ آپ کی دیانت، سچائی اور پاکیزگی کی شہرت ہوتی چلی گئی اور لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، جو بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کا مال لے کر عرب کے مختلف ملکوں میں جاتے۔ وہاں بھی لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے۔ مکہ معظمہ کے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ تھا جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی روز کا کھانا لے کر اس غار میں چلے جاتے اور وہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور آپ کی عمر 40 برس ہو چکی تھی۔ آپ معمول کے مطابق غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور حکم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ آپ اپنی ذمہ داری کا خیال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپ اٹھے اور گھبرا گئے اور گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو کبھی بھی خوف اور رن میں نہیں ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور گہرے دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اس زمانہ میں عرب میں بت پرستی کا زور تھا اور خانہ کعبہ، جو کہ اللہ کا گھر ہے، اس میں بے شمار بت رکھے ہوئے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اور اس بات پر آپ سے لڑنے کو تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ کے چچا زاد بھائی، اور حضرت زید بن حارث، آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہرے دوست، ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا دین پھیلانے میں بڑی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو تسلی دیتا رہا اور ہدایت فرماتا رہا کہ اس طرح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اور قوم کی عبرت کے لیے پہلے نبیوں کے قصے بتائے گئے کہ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا مانا وہ دین و دنیا میں کامیاب رہے، اور جنہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا اور ان کا کہنا نہ مانا وہ قوم اس دنیا میں نیست و نابود کر دی گئی اور آخرت میں بھی ان کو بڑی سزا ملے گی۔ ہمارے پیارے نبی نے اس دین کو پھیلانے کے لیے کیسی تکلیفیں اٹھائیں۔ آپ نے صبر سے کام لیا اور کبھی بھی ہمت نہیں ہاری۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس اور آسمانوں کی راتوں رات سیر کروائی، جسے معراج کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاک ذات ہے جو لے گیا اپنی بندی کو راتوں رات ادب والی مسجد سے مسجد اقصیٰ تک، جس سے ہم نے خوبیاں رکھی ہیں اور دکھلا دیں
اس کو اپنی قدرت کے نمونے وہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ ایک رات جب آپ سو رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کا سینہ چاک کر کے قلب کو آب زمزم سے دھویا اور اس میں امان اور حکمت بھر دی۔ آپ کے پاس سفید رنگ کا براق لایا گیا جس پر آپ کو سوار کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی رکاب پکڑی۔ راستے میں آپ کو بہت سے عجائبات دکھائے گئے۔ براق کا ایک قدم جہاں تک نگاہ جاتی تھی پڑتا تھا۔ آپ کو بیت المقدس پہنچایا گیا جہاں مسجد اقصی میں آپ امام بنے۔ آپ کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی، پھر تمام انبیاء سے ملاقات کرائی گئی اور اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا۔ ہر آسمان پر کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی، پھر آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ہے۔ ترجمہ: جبرائیل علیہ السلام نے 2 بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے۔ پھر حضرت جبرائیل ٹھہر گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے کو چھوڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں۔ پھر آپ کو نور سے پیوست کر دیا گیا اور 70,000 حجاب طے کرائے گئے، یہاں تک کہ تمام انسانوں اور فرشتوں کی آہٹ قطع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ عرش عظیم تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے تحفے دیے گئے۔ 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا گیا۔ جو شخص آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس کے گناہ معاف کیے گئے، اور یہ بھی وعدہ ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اس کو کرنے نہ پائے تو اس کی 1 نیکی لکھی جائے گی، اور اگر اس کو کر لے تو کم از کم 10 حصے کر کے لکھے جائیں گے، اور جو شخص بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو وہ بالکل نہ لکھی جائے گی، اور اگر اس کو کر لے تو 1 ہی بدی لکھی جائے گی۔ جب کفار مکہ بہت تکلیفیں دینے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ایک روز کافروں کے سردار نے خانہ کعبہ کے قریب ایک مکان میں مشورہ کیا اور سب کی یہ رائے قرار پائی، قریش میں ایک آدمی منتخب ہو اور سب جمع ہو کر رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جا کر نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی سب سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے خون بہا پر راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشورہ سے آگاہ کیا اور حکم دیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ آپ رات کو ہی گھر میں تھے اور کفار نے دروازے پر گھیر لیا۔ آپ امانتیں حضرت علی کے سپرد کر کے گھر سے نکل گئے اور خدا کی قدرت سے کسی کو نظر بھی نہ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور غار ثور میں جا چھپے۔ کافروں نے جب آپ کو گھر میں نہ دیکھا تو تلاش کرتے کرتے غار میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار میں داخل ہونے کے بعد مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن دیا اور ایک کبوتر کے جوڑے نے آ کے غار میں انڈے دینے شروع کر دیے۔ جب کفار نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر کوئی آدمی اس میں جاتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا اور کبوتر اس غار میں نہ ٹھہرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن اس غار میں رہے، پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں نے آپ کا بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہم لوگوں کو سچا اور پکا نمازی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔